بسم الله الرحمن الرحيم. بڑے محمد والے محمد. ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ واحد لا شریک له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ واحد لا شریک له. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اگر یہ پنکھا اوپر والا بند کر دیں، ہمارا دیگر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ مسلسل مجالس میں پروردگار عالم آپ کو بلا رہا ہے۔ مجلس ایک رزق ہے جو خدا ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا۔ رزق صرف مال نہیں ہے، رزق صرف پیسہ نہیں ہے۔ آپ زیارت عاشورہ کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اے خدا رزق شفاعت نصیب فرما۔ مطلب یہ بھی ایک رزق ہے جو خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یا اللہم ارزقنی البراءہ، خدا مجھے رزق براءت عطا کر۔ دیکھیے محبت اہل بیت بھی رزق ہے، ان کے دشمنوں سے براءت کرنا بھی رزق ہے۔ آپ کو کئی ایسے مسلمان ملیں گے جو آل رسول کے عاشق ہیں، محب ہیں، مطلب وہ رزق ملا ہے، لیکن آپ کو بہت کم ایسے مسلمان ملیں گے جو دشمنان اہل بیت سے بیزاری کرتے ہوں، مطلب اس رزق سے محروم ہیں۔ اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جسے خدا نے دونوں رزق دیے ہیں، مطلب رزق ولایت بھی ہے اور رزق براءت بھی ہے۔ مطلب کسی کو رزق ملے وہ عاشق خدا بنے، پر شیطان سے نفرت کا رزق اسے نہ ملے۔ مطلب اللہ کے قصیدے تو پڑھے پر شیطان پہ براءت نہ کرے۔ اور براءت کا مطلب یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے پڑھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خدا تیرے دشمن سے براءت کرتا ہوں اور تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ تو زبان سے ہو سکتا ہے شیطان سے براءت کرے، پر اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں وہ شیطان کا یار بنا رہے اور اللہ سے فراق اختیار کرتا رہے، تو مطلب اس نے رزق عملی نہیں پایا۔ رزق صرف زبانی نہیں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ہر مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو اس آیت کو پڑھتا ہے، لیکن اس آیت کے رزق سے وہی فائدہ لیتا ہے جو علی کی ولایت کو مانتا ہے۔ تو یہ رزق سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے جو خدا نے آپ سب کو کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے۔ اور یہ رزق کب ظاہر ہوتا ہے؟ رزق براءت وہ ایام فاطمیہ میں ظاہر ہوتا ہے۔ ولادت معصوم بھی ضروری ہے، شہادت معصوم بھی ضروری ہے۔ جب آپ ولادت مناتے ہیں تو وہ رزق ولایت ہے، جب آپ شہادت معصوم مناتے ہیں تو شہادت کے نتیجے میں جس نے ظلم کیا ہے اس سے انسان براءت کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ رزق براءت ہے۔ اسی طرح موضوع فرماتے رزق توبہ، یہ بھی خدا ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا۔ رزق دعا، رزق مناجات، رزق زیارت امام حسین، کسی کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ کا رزق ہے، کیونکہ یہ جو خیال خدا آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے یہ پروردگار عالم کا رزق ہے۔ خدا نیکی کا خیال ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کتنے لوگ اس سفر کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، لیکن رزق رفاقت کس کو نصیب ہوا؟ وہب قلبی کو نصیب ہوا۔ مطلب کچھ ایسے تھے جو پیدائشی محب مولا کے ساتھ، جب مولا نے دیا بجھایا تو کئی لوگ اس خیمے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن وہب امام حسین کے ساتھ بیٹھا رہا۔ مکتب کوئی اور تھا، مذہب کوئی اور تھا، لیکن اس نے مشرب حسین سے جب رزق لیا تو آج تک ہر مجلس میں وہب کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رزق ہے جو خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ تو علماء فرماتے ہیں جب مجلس اہل بیت میں آؤ تو کم از کم ہر مجلس کے بعد شکر خدا کیا کیا کرو؟ ادا کیا کرو۔ اب رزق مل رہا ہے، لیکن
کہ یہ صرف یاد سیدہ ہے یا اس یاد سے میں نے کچھ حاصل کرنا ہے؟ ہماری طرح لوگ تھے، کچھ مولا علی کے مددگار بنے اور کچھ وہ تھے جو علی بن ابی طالب کے گھر پہ آگ لے کر آئے۔ اچھا یہ نہیں کہ کچھ نے رسول کی باتیں سنی تھیں کچھ نے نہیں سنی، سب نے سنی۔ یعنی جب دروازے سے گزرتے تھے جھک کے سلام کرتے تھے، سب کو پتا تھا کہ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی فضیلت چھپاتے تھے، گھروں میں باتیں ہوتی تھیں، سب کو پتا تھا۔ سب کے سامنے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی پورے مکے اور مدینے میں اگر کوئی بی بی زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، فاضلہ تھیں، عالمہ تھیں، وہ سیدہ فاطمہ زہرا تھی۔ قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتی تھی۔ خواتین اگر احکام پوچھنا چاہتی تھیں تو کس کے در پہ جاتی تھیں؟ یعنی صحابیات اگر کسی کے در پہ جاتی تھیں تو سیدہ فاطمہ زہرا تھی۔ یعنی علم کے اعتبار سے کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ تبھی کہتے ہیں دشمن نے جب پلاننگ کی کہ علی کے گھر پہ حملہ کرنا ہے تو دشمن کی پلاننگ میں سیدہ تو تھی نہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ جو بی بی کبھی گھر سے نہیں نکلی، نابینا گھر جاتا ہے تو اپنے والد گرامی کو یہ کہتی ہیں کہ بابا اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، فاطمہ تو دیکھ رہی ہے۔ یہ سارے فضائل امت میں مشہور تھے کہ ایسی زاہدہ بی بی ہیں۔ تو کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم دروازے پہ جائیں گے تو یہ بی بی آئیں گی۔ یعنی یہ کسی کی پلاننگ میں نہیں تھا، ایک تصور بنایا ہوا تھا سیدہ کے لیے کہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، بچے آئیں گے یا کچھ اور ہوگا اور ہم علی بن ابی طالب کو بڑی آسانی سے لے کر چلے جائیں گے۔ یہ تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ بی بی مسجد میں آئے گی حق مانگنے کے لیے، یہ تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ بی بی دروازے پر آئیں گے۔ مطلب بالکل ایسے ہے کہ جو مدینے میں رہنے والے شیعہ تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ علی کی بیٹی اور بازار میں آئے گی، علی کی بیٹی دربار میں آئے گی، علی کی بیٹی خطبہ دے گی اور یزید سے مخاطب ہو کے باتیں کرے گی، تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا نا۔ تو یہاں پہ دفاع ولایت میں سیدہ جب قدم آگے بڑھاتی ہیں کہ مطلب جب ولایت خطرے میں آتی ہے تو صرف مردوں پر واجب نہیں ہے، حفظ ولایت اور اس ولایت کی حفاظت میں اگر کوئی پیش ہے وہ عورتیں ہیں۔ یہ اللہ نے عورت کا مقام رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سب کچھ سننے کے بعد بھی دشمن بن رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ علی کی فضیلت امیر شام پہ عیاں نہیں تھی، طلحہ و زبیر پہ عیاں نہیں تھی، اعلیٰ ترین شخصیتیں جو جنگ جمل میں آئیں، ایک طرف علی بن ابی طالب، ایک طرف مثلا نبی کی زوجہ ہیں، تو بھائی امتی تو پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امتی کے لیے داماد کا بھی وہی احترام ہے، ازواج کا بھی وہی احترام ہے، جن کے لیے قرآن کہے کہ یہ تمہارے لیے ماؤں کے برابر ہیں۔ امت کیا کرے؟ مثلا اگر مولوی آپس میں لڑے تو بات بنتی ہے، لیکن عام بندہ کہے گا کہ یہ بھی مولانا محترم ہے، یہ بھی مولانا محترم ہے، اب میں کس کے پیچھے جاؤں بھائی؟ دونوں ایک میدان کھڑا کر دیں، میدان جنگ کھڑا کر دیں، اس کے لیے بھی مشہور ہو ادب کرنا ہے، اس کے لیے بھی مشہور ہو ادب کرنا ہے، دونوں قابل احترام ہے، اور قرآن کی آیتیں دونوں کے لیے بولے ہیں۔ کبھی آئے انما یرید اللہ، کبھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کبھی ازواج کے بارے میں آیتیں آ جائیں کہ یہ امہات المومنین ہیں، تو ظاہر جو بیچارہ مسلمان ہے 5 وقت کا نمازی مسجد میں جاتا ہے اور 2 لشکر لگ جائیں تو وہ تو پریشان ہے، میں کس لشکر میں جاؤں؟ ایک طرف نبی کی بیٹی، ایک طرف نبی کا داماد، دوسری طرف بھی بڑے جلیل القدر شخصیات ہیں نا اس زمانے کے مسلمان کے لیے، کیونکہ جنگوں میں ساتھ، میدانوں میں ساتھ، فتوحات میں ساتھ، کسی نے مال قربان کیا، کسی نے بچے قربان کیے، سارے ساتھ ساتھ ہیں۔ مسئلہ ہے نبی کی رحلت کے بعد، جب تک رسول ہے تو شیر و شکر ہے، اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ زبیر علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے،
کچھ علی کو بخن بخن کہہ رہے ہیں، علی کے چہرے کو کیوں؟ کا نبی آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ واحد چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر کرتے تھے مولا علی کا۔ یہ صحیح بات ہے جو برادران اہل سنت کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا، واقعاً کوئی جھگڑا نہیں تھا، سارے ساتھ ساتھ تھے۔ مسئلہ ہے رسول خدا کے بعد، رسول کے بعد خلفاء بنے ہیں، دوسرے خلیفے کو بھی مارا گیا، تیسرے خلیفے کو بھی مارا گیا، حضرت علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ پھر آتے ہیں جنگ صفین۔ اب جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، کیا ہو گیا اس معاشرے کے مسلمان کو کہ اپنے خلیفے کو قتل کرنے چلا۔ ہم آج تو قصیدے بیان کرتے ہیں، وہ خلافت راشدہ کے ہوں یا ہم شیعہ ولایت علی رضی کی بات کریں، تو وہ معاشرہ کیسا تھا؟ ایک ایسا معاشرہ جو خلیفہ کش بنا، خلیفے کو قتل کرنے لگا، یعنی پہلی خلافت سے ہٹیں اور دوسری خلافت، تیسری خلافت، چوتھی خلافت، اور امام حسن کو پانچویں خلافت بھی مانا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں لاتا ہے۔ یعنی ایک بھی ایسا خلیفہ نہیں جیسے ہم یہ بولیں کہ امریکہ نے آ کے مارا تھا، مسلمانوں نے مارا، کلمہ پڑھنے والوں نے مارا، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک بندے نے مارا۔ تیسری خلافت میں دیکھیں پورے مسلمانوں کا ایک ہجوم ہے، یہاں تک کہ زوجہ بچانا چاہتی ہیں اور ان کی انگلیاں تک کاٹ دی جاتی ہیں، ایک عجیب سا مسلمانوں میں۔ تو یہ اختلاف صرف آج کا نہیں ہے، اگر آدمی تاریخ پڑھے تو اس زمانے کے مسلمانوں کے احترام کو کیا ہوا۔ آج کا مسلمان صدیوں کے بعد نعرے مارتا ہے، لیکن اس زمانے کا مسلمان، اور یہ بھی بات نہیں کہ دوسری خلافت تیسری خلافت، علی جیسے امام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بات صرف اصحاب کی نہیں ہے، بات صرف اولاد کی نہیں ہے، مطلب اصحاب کو بھی قتل کیا، اولاد کو بھی قتل کیا، اور بعض واقعات میں اگر ازواج کو دیکھا جائے تو ان میں سے بھی کسی کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ کون ہے؟ محمد کی امت کے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے۔ تو اصل جو قرآن انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ 70% آف قرآن جو ہے وہ ذکر بنی اسرائیل ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ بنی اسرائیل کی امتیں یا فرعونی اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا گیا، کبھی ناقہ صالح کو قتل کیا، کبھی حضرت یحییٰ کا گلا کاٹا گیا، کبھی اتنے معجزات دکھانے کے بعد بھی گوشالہ پرست بن گئے کہ حضرت موسیٰ نے ید بیضاء، کبھی لکڑی سے اژدہا کو بنانا، کبھی سمندر کو زمین میں بدل دینا، اور اس کے بعد بھی جب وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناھا ب10 جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو حضرت ہارون کو امت چھوڑ دیتی ہے، گوشالہ پرست بن جاتی ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں الساع بالساع، جو امت بنی اسرائیل نے کیا وہ میری امت کرے گی۔ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، آپ نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ، بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں۔ فرمایا نہیں، یہ نبی زادوں کو قتل کریں گے، کام تو وہی کریں گے نا، اشراف امت، عالم امت، لقب ہے آل محمد کا نا، عالم امت ہے نا، امت کے اور ان کے آل کو قتل کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح بنو اسرائیل نے کیا۔ موسیٰ کی غیبت 40 دن کی تھی، یعنی پردے غیب میں گئے موسیٰ، کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے۔ کتنے معجزے دیکھے امت نے، فرعون سے بچایا، اژدہا بنایا، ہاتھ میں نور دکھایا، کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کروایا، کبھی من اتر رہا ہے، کبھی من و سلوہ اتر رہے ہیں، اتنے معجزے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد امت کیا بن جاتی ہے؟
وہیں پہ پلٹ جاتی ہے، مطلب اسی جہالت میں چلی جاتی ہے جس جہالت سے اس کو موسیٰ نے کیا کیا تھا، نکالا تھا۔ گوسالہ پرست میں کئی مجالس میں بیان کر چکا ہوں، کبھی جب تک آپ تاریخ میں سوچیں گے نہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تبھی کہا تفکر ساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ۔ کچھ کہتے ہیں 1 گھنٹے کا سوچنا، لیکن ہم کہتے ہیں نا فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، کچھ ترجمہ یہ کرتے ہیں اس گھنٹہ نہیں، کہتے ہیں اس گھڑی اور ہر گھڑی۔ التفکر الساعہ 1 گھڑی کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بن سوچے جو زندگی ہوتی ہے نا، 70 سال بن سوچے زندگی گزر جاتی ہے۔ میں کیا پہن رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کس سے رشتہ بنا رہا ہوں، میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، میں نے کس کو اپنا امام بنایا، میں نے کسے عادی بنایا۔ کئی جنازے ایسے ہم دفن کر کے آتے ہیں 5 منٹ سوچتے نہیں ہے کہ میں نے بھی اس قبر میں جانا ہے۔ کئی بچوں کی ولادت کو دیکھتے ہیں، کئی درختوں کو اگتا ہوا دیکھتے ہیں، سردی کا موسم ہے نا، اللہ کہتا ہے میں چیزوں کو مارتا ہوں پھر زمین کو زندہ کرتا ہوں، اس میں میری نشانی ہے نا۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیا مطلب؟ جگہ جگہ تجھے میرا اثر نظر آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تو اثر کو دیکھے جیسے علی دیکھتے تھے نا۔ جب تک نگاہ نگاہ علی نہ بنے، جب تک فکر فکر علی نہ بنے، یعنی جب تک آپ سلمان کی طرح سوچو گے نہیں تب تک سلمان نہیں بنو گے۔ دیکھیے نا، ایک ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے، آپ اچھے اسٹوڈنٹ تب بنتے ہو جب ٹیچر کی طرح سوچنا شروع کر دو۔ سوچ اگر غلامانہ ہو پر بندہ رہے کسی بادشاہ کی گود میں، غلام ہی رہے گا۔ لیکن اگر سوچ بندے کی بادشاہ نہ ہو، اچھی سوچ ہو، آزاد سوچ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بالکل کچی آبادیوں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے افسر بن جاتے ہیں بڑی سوچ کی وجہ سے، اور بڑے بڑے افسروں کی اولادیں ہوتی ہیں جو نکمی رہتی ہیں، کچھ نہیں بنتی کیونکہ سوچ ان کی کم ہوتی ہے۔ اہل بیت کا کام تھا آپ کی سوچ کو بدلنا، کہ یہ سوچو اتنے بڑے بڑے برج کس طرح گر گئے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ شمر کی مثال آپ کے سامنے، عالی ترین مثال اگر دی جا سکتی ہے وہ جناب زبیر کی مثال ہے۔ رشتہ داری بھی ہے، پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، لیکن مولا فرماتے وہ زبیر جو عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، لیکن ایک جنگ آتی ہے جو علی بن ابی طالب کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اہل بیت کا کام ہے فکر بشر کو بیدار کرنا۔ اب شیطانی طاقتیں اسی چیز کی دشمن ہیں، وہ کہتی ہیں گفتگو تو ہو پر فکری نہ ہو، قصے تو سنو پر فکر نہ کرو، قرآن پڑھو پر غور نہ کرو۔ 10 بار مولوی آپ کو قصہ سنائے گا، اللہ نے آسمان سے یہ اتارا، اللہ نے آسمان سے وہ اتارا، اور یہ بچڑا پرست بن گئے، لیکن آج تک سوچا نہیں کہ بچڑا پرست کیوں بنے۔ اور رسول جب کہہ رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کرے گی وہ میری امت کرے گی، بنی اسرائیل نے نبی کو چھوڑا، اس کے بعد حضرت ہارون کو دھکے دے کر گھر کے اندر قید کیا۔ کچھ تاریخ بنی اسرائیل میں ملتا ہے ہارون کے ہاتھوں کو باندھا، مجبور کر کے ایک جگہ پہ بٹھا لیا، اور وہ یہودی سامری جس نے ان کے لیے بچڑا بنایا تھا بچڑا پرست بن گئے۔ کس کو چھوڑ کے؟ ولی کو چھوڑ کے۔ کس کو چھوڑ کے؟ جس کو موسیٰ بنا کر گئے تھے کہ اگر میں غیب میں جا رہا ہوں اور غیب میں جانے کے بعد اگر کوئی تمہیں ہدایت دے سکتا ہے وہ کون ہے؟ ہارون ہے، اور ہارون کے مقابلے میں جو بنایا جائے گا وہ بت ہوگا، اور اگر اس کے پیچھے جاؤ گے تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں بالکل اسی طرح یہاں رسول دنیا سے جاتے ہیں، امت نے علی کے ساتھ وہی کیا جو بنی اسرائیل نے ہارون کے ساتھ کیا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی۔ وہ امام جو باعث ہدایت ہے، وہ امام جو سلونی کا دعویٰ کرے۔ تیسری خلافت بھی جب علی کو دی جا رہی ہے تو ود کنڈیشنز کہ علی اگر فلاں کی سنت پہ عمل کرو گے تو تخت ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ برملا ہے، آپ جا کے تاریخ پڑھیے۔ اور مولا علی نے یہ بتایا کہ امام وہ ہوتا ہے جو کبھی حق نہیں چھوڑتا۔
فرمایا حکومت کی قیمت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. میں اگر عمل کروں گا تو سنت رسول پر، دوسروں کی سنت پہ نہیں. کہ علی اتنی سی شرط ہے، اگر مان لو تو آپ کو بنا دیا جائے گا. اور یہ بھی برملا اگر خالد زندہ ہوتے تو حضرت علی کو نہیں بنایا جاتا. یہ ظلم تھا امام کے حق میں، جو عالم بھی ہے، جو شجاع بھی ہے، جو حسب والا بھی ہے، جو نسب والا بھی ہے، جس کی فضیلت میں ایک نہیں سینکڑوں حدیث رسول نے بیان کی ہیں، اس کی باری کب آتی ہے؟ مطلب جو معیار رسول گرامی بتا کر گئے، ان معیاروں پہ حضرت علی بن ابی طالب کا انتخاب نہیں کیا گیا. اس بحث کو چھوڑ دیجئے کس نے کیا کیا، سوچئے یہ امت نے ایسا کیوں کیا. جناب سیدہ کا واقعہ بڑا سینسیٹیو ہے، لیکن اس واقعے سے تھوڑا ہٹ کے ہم آگے چلے جائیں. کربلا کا واقعہ رونما کیوں؟ فاصلہ دیکھے رسول کی دنیا سے رحلت میں اور کربلا کے واقعے میں 50-60 سال کا فاصلہ ہے. بھائی 60 سال میں امت کو ایسا کیا ہوا جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے نواسے کے گلے پر چھری چلانے لگے. 60 سال میں امت کے حیا کا معیار یہ تھا کہ نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں. اسی دربار میں منبر پہ کھڑے ہو کے اذان بھی دے رہا ہے اور اسی محمد کے نواسے کا سر نو کے نیزہ پر بھی ہے. نو کے نیزہ پر بھی ہوتا تو امام سجاد برداشت کر لیتے، نو کے نیزہ پہ نہیں، اپنے سامنے رکھ کے چھڑی سے حسین کے ہونٹوں پہ مار رہا ہے. اور حدیثیں بربلا ہیں کہ نبی ان ہونٹوں کا بوسہ دیا کرتے تھے، سیدہ ان ہونٹوں کو چوما کرتی تھی. کبھی سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے، کبھی اپنے نماز جمعہ کے خطبوں کو روک کر حسین کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا جا رہا ہے. تو امتیں ایسی کیوں بنتی ہیں؟ خدا اس کا ایک ریزن بتاتا ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. اگر اس دل نے اپنے الہ کو بدل لیا، من اتخذ الہہ ہوا، اس ہوا سے بچو. یہ ہوا سب سے خطرناک ہے. اگر اتنے سچے ساتھ رہنے والے بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں کہ جن کو پتا تھا امام حسین کا مقام کیا ہے، قافلے میں امام حسین کے ساتھ چلے، 1-2 دن کا سفر نہیں تھا، مہینوں امام حسین کے ساتھ تھے. اور آخری دن جب عاشورہ کا دن ہوتا ہے، شب عاشور ہوتی ہے، کچھ لوگ امام حسین کو چھوڑ کے چلے جاتے. خیام حسینی میں بڑا رش تھا. جب آپ تعداد پڑھتے ہیں تو قافلہ ٹوٹتا جاتا ہے. مثلا اگر 2000 لوگ امام حسین کے ساتھ تھے تو اس سفر میں چلتے چلتے کچھ لوگ دولت کی وجہ سے، کچھ لوگ مولا کی فتح کی وجہ سے، کچھ لوگ مال کی وجہ سے، کچھ لوگ غنائم کی وجہ سے، یعنی جس کا جو مقصد تھا وہ ٹوٹا، اس نے حسین کو چھوڑ دیا، چھوڑتے گئے. عاشورہ کے دن وہ بچے جو خالص تھے، جن کے قلوب میں ہوا نہیں تھی. لا الہ الا اللہ، میرا کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب الہ اور اللہ میں بڑا فرق ہے کہ سارا معاملہ قلب کا ہے، دل کا ہے. ہو سکتا ہے آج زبان سے کوئی لا الہ الا اللہ کہے یا علی ولی اللہ کہے، لیکن اس کا الہ کوئی اور ہو. علماء فرماتے ہیں لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں، پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما. کا شکر کرو ابھی تک امام زمانہ نہیں آئے. آتے ہوئے سمجھو امام کے پاس ایک مشین ہے، وہ چیک کریں گے کس کے دل میں الہ کون ہے. الہ کا مطلب کیا؟ محبوب، معشوق. پیار اس دل میں کس کا ہے؟ اب اس پیار کا مقابلہ ہوتا ہے. کبھی یہ پیار خدا کی محبت سے بڑھ جاتا ہے. جب یہ بڑھ جاتا ہے نا تو مطلب تیرا الہ اللہ نہیں ہے جس سے تو پیار کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ اس جماع کو کسی سے محبت ہو گئی، اب یہ محبت آ گئی ٹکر میں باپ کی محبت کی، ماں کی محبت میں. مثلا ماں نے کہا مثلا فلاں سے بات نہ کرو، فلاں کو چھوڑ دو، کہ میں آپ کو تو چھوڑ دوں گا، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا. تقابل ہو گیا نا. اب الہ وہ محبت بن گئی. کسی کو گاڑی سے، کسی کو شہرت سے، کسی کو مقام سے، یہ محبتیں چلتی رہتی. انسان مجموعہ ان محبتوں کا. تبھی قرآن قطعاً نہیں کہتا کہ بے تحاشا محبت اولاد سے کرو، کا خطرناک ہے.
کبھی نہ کبھی تحاشا محبت بیوی سے کو خطرناک ہے، کبھی بھی نہیں کہا بے تحاشا محبت مال سے کر، دولت سے کو خطرناک ہے. یہاں تک بول دیا کہ اولاد فتنہ، مال دنیا فتنہ. فتنہ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت بندے کو باغی بنا دیتی ہے. کئی اولاد کی محبت میں باغی ہو جاتے ہیں، کئی مجازی محبتوں میں باغی ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ دل بڑا مقدس ہے. میں مجلسوں میں اس دل کی مثال پانی سے لیتا ہوں. پانی کتنا صاف و شفاف ہوتا ہے، اور پانی کا ایک نازک پن یہ بھی ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر رنگ کا کسی لال رنگ پیلا رنگ چلا جائے وہ پورے رنگ کو پکڑ لیتا ہے. دل بھی اسی طرح ہے کہ دل بڑا پاک ہے. ہر کسی سے دل نہ لگایا کرو، یہ جس سے بھی لگتا ہے نا اس کا رنگ کیا کرتا ہے؟ پکڑ لیتا ہے. جس سے بھی لگے گا یہ ناممکن ہے رنگ نہ پکڑے. تبھی قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کون ہے جو اپنے دل کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. یہ بڑا نازک ہے، دل صاف ہے، شفاف ہے. یہ ذائقہ بھی جلدی پکڑتا ہے، یہ رنگ بھی جلدی پکڑتا ہے. کبھی کہا رفیق ناباب سے بچو، غلط دوست سے بچو. کہ زبیر کبھی علی سے جدا نہ ہوتا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا. بیٹے نے باپ کو علی کا مخالف کر دیا. جنگ جمل کبھی نہ ہوتی اگر کچھ لوگ آ کر باتیں نہ بناتے. یہاں تھوڑی دوری ہوئی نا، امام ولایت کا مطلب یہ ہے تمہارا ہاتھ امام کے ہاتھ سے جدا نہ ہو پائے. بڑے بڑے نبیوں سے جدا ہو گئے. نوح کا بیٹا، قارون کا واقعہ، یعقوب کے بیٹے. یہ قرآن کیوں کس سے بتا رہا ہے؟ بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، لیکن دلوں میں حسد کا زنگ لگ گیا. بھائی کے قاتل بننے چلے. مذاق نہیں بتا رہا قرآن. ابتدا انسانیت آدم اور حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں. حب ذات کی وجہ سے من اتخذ الہہ ہوا، جب الہ ہوا بن گئی تو بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا. بھائیوں نے بھائی کو نہر کے اندر ڈال دیا. یوسف کی عمر کیا تھی؟ بھائی تھے، قاتل بنے اپنے ہاتھوں سے. اب مسلمان بولے کیسے ممکن ہے امت اپنے نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگائے؟ کیسے ممکن ہے یعقوب کے بیٹے اپنے بھائی کو گرا دیں؟ کیسے ممکن ہے حابیل قابیل کا واقعہ پیش آ جائے؟ قرآن تو سگے رشتوں کی بات کر رہا، آپ الگ رشتوں کی بات کر رہے ہو. کیسے ممکن ہے قارون موسیٰ کا دشمن بن جائے؟ کیسے ممکن ہے زبیر علی کے مقابلے میں آ جائے؟ یہ دل اگر کسی چیز کا عاشق بن جاتا ہے اپنوں کا قاتل بن جاتا ہے. یہ بالکل نیچرل واقعات ہیں کہ پاکستان میں نظر نہیں آتا. بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا، باپ نے بچوں کو قتل کر دیا، بیٹے نے اپنے پورے خاندان کو قتل کر دیا. ڈیلی ہم واقعات سنتے ہیں. بھائی یہ انسان ہے. نبی اسی لیے آئے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کا کام یہی ہے بشیرم و نذیرہ، بشارت بھی دے، ان کے وجود کو تزکیہ بھی کرے. اور خدا پھر خود کہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ حکم سب کے لیے ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا. جس نے تزکیہ کیا وہ سلمان بنا. وقد خواب من دساہا، اور جو سویا رہا وہ دشمن زہرا بنا. یہ بات تزکیہ کی ہے. اور یہ نہ سمجھنا یہ سلسلہ وہاں تک تھا، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. اور اخلاق کا معیار یہ تھا رسول گرامی کا. کسی نے کہا مثلا یا رسول اللہ فلاں شخص شرابی ہے، فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص فلاں گناہ مبتلا ہے، کہ خبردار کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کیا کرو. اخلاق کی پھر بلندی. ایک بندہ برا کر رہا ہے کہ خبردار اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرو. یا رسول اللہ کب تک فیصلہ نہ کروں؟ کہ جب تک زندہ ہے. ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے آخری دن میں یہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے. ایسا نہ ہو تو آج فیصلہ سنا دے اور کل تجھے ہی شرمندگی اٹھانا پڑے کہ میں جسے کہہ رہا تھا
اسی لیے ایک فلسفہ جو مکتب تشیع میں ہے، ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے فلاں کی ابتدا کیا ہے، اس کی زندگی کا بیچ والا حصہ کیا ہے، یہ دیکھو اس کی انتہا کیا ہے۔ حر نے مولا حسین کا راستہ روکا، لیکن یہی حر ہے جس کی انتہا دیکھو حسین کی جھولی میں سر بڑا ہے اور جان دے رہا ہے۔ اگر کوئی اس کی ابتدا کو دیکھ کے حر کو برا بلا کہے پر انتہا کو نہ دیکھے، وہ آخر میں پچھتائے گا۔ اور کسی کی خوبصورت انتہا بھی نہیں دیکھنا، اس کی انتہا کو دیکھنا وہ کیا بنا تھا۔ ابتدا اچھی ہو پر انتہا میں قاتل زہرا بنے۔ ابتدا میں 17 حج ہوں، شمر نے 17 حج پیدل کیے ہیں، مؤذن ہے لشکر یزید کا۔ انتہا دیکھیے، حسین کے سینے پر سوار ہے اور گلے کو کاٹ رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، امتوں میں بھی انسان گزرے، انبیاء کے بیٹے، یہ اللہ واقعات سناتا ہے۔ اصل جنگ ہے جنگ نفس، اور اہل بیت ہمیں اس جنگ سے نکالنا چاہتے تھے۔ تاریخ سبق ہے، سوال یہ ہے کہ آج میری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے وجود کا الہ کوئی اور ہے، نام اللہ کا لے رہا ہوں پر اس دل کا قبلہ غلط محبت بن چکی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں مومن، ہماری آمد تمہارے قلوب میں ہوتی ہے، دل کو پاک بنا۔ یہ بدن وہی کرتا ہے جو دل کہتا ہے۔ اب اگر دل میں غلط محبت آ گئی تو بندے کے ایکشنز بھی کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں۔ اگر دل میں اچھی محبت آ گئی تو آپ کے ایکشنز بھی کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تبھی فرمایا یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اچھی محبت ڈال۔ فرش عزا پہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی لاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم فرش عزا کے ذریعے اس کے دل کے پیالے میں حسین کی محبت کو اتار دیں۔ اگر آج مجلسیں نہ ہوں تو دل پریشان ہو، کیونکہ معاملہ جو ٹی وی کا ہے، میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، موبائل کا ہے، ان سب نے انسان کے دلوں کو نجس کر کے رکھا ہے۔ ایک بے سکونی اور عدم اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ مجلس حسین ایک نور ہے جو آپ کے دل کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایام فاطمیہ میں سب سے زیادہ جس ٹاپک پہ روشنی ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو اٹیک ہو رہا ہے وہ خواتین پہ ہو رہا ہے۔ یعنی معاشرے سدھرتے ہیں عورتوں کی وجہ سے، معاشرے بگڑتے ہیں عورتوں کی وجہ سے۔ کسی معاشرے کو بگاڑنا ہے اس معاشرے کی عورت کو بگاڑ دو، کسی معاشرے کو سدھارنا ہے اس معاشرے کی عورت کو سدھار دو۔ اس وقت سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے عورت ہے، اور عورتوں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین۔ یہ واقعاً کمال ہے کہ جس خاتون کے لیے لقب سیدۃ النساء بنا وہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے 4 بیٹیاں تھیں لیکن لقب کسے ملا؟ ایک بیٹی۔ ازواج کتنی ہیں لیکن کسی کو سیدۃ النساء العالمین کا لقب نہیں ملا۔ مطلب عورتوں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ اچھا، بیوی کی فضیلت کتنی بڑی ہے؟ اگر امت کے مردوں کے لیے رول ماڈل ہے تو آپ بولیں گے رسول خدا ہیں، 12 معصومین ہیں، لیکن ان سب کا نچوڑ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام۔ ایک ہی رول ماڈل ہے۔ بی بی زینب کے لیے بھی یہی رول ماڈل ہے۔ ایون یہاں تک میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ہمارے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے تو ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ صلی اللہ علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ اب ظاہر ہے کئی چیزیں مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے نا، لیکن عورت اگر کسی کو اپنا آئینہ مانے، کسی کو رول ماڈل مانے، وہ ظاہر بیوی کی طرف دیکھے۔ اور دشمن نے سب سے زیادہ حملہ کیا کس کے لیے کیا؟ عورت پہ کیا۔ معاشروں کو تباہ کیا جا رہا ہے عورتوں کے ذریعے، وہ فحاشت ہو عورتوں کے ذریعے، بے حیائی ہو عورتوں کے ذریعے، گھر سے نکالنا ہو عورت کو نکالنا ہو۔ اور نظام امام میں یا نظام سیدہ میں یا نظام کربلا میں آپ دیکھتے ہیں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔
اگر عباس بنے تو بی بی ام البنین کی وجہ سے، ماں کی تربیت ہے، ماں کا اثر ہے۔ یزید کا بیٹا اگر نیک بنا، ماں کا کردار ہے۔ مائیں جہاں پہ آپ کو اچھی ملتی ہیں، آپ کو بچے وہاں پہ اچھے ملتے ہیں۔ اب کہتے ہیں خدا کی کچھ صفات جلالی ہیں، کچھ صفات جمالی ہیں۔ سب سے پہلے انسان جب اپنے انسان ہونے کو سوچے کہ خدا نے پوری کائنات میں مجھے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، تو انگریز کہتا ہے انسان ایک حیوان کا بڑا اپڈیٹڈ ورژن ہے، یعنی ایک ایسا حیوان جو تھوڑا ترقی یافتہ حیوان ہے۔ اور ہم دینی لینگویج میں بولتے نہیں، انسان حیوان تو ہے پر خدا نے اس میں روح خداوندی پھونک دی ہے۔ لیکن وہ کون سی چیز انسان کے پاس ہے؟ کہتے ہیں مرد میں خدا نے اپنے جلال کی صفات کو ڈالا ہے، عورت میں خدا نے اپنے جمال کی صفات کو ڈالا ہے۔ جلال کی صفت خدا غیور ہے، خدا قہار ہے، جلال کی صفات ہے۔ جمال کی صفت خدا صبور ہے، شکور ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اللہ کے جمال کی صفات ہے۔ اب مرد اور عورت کو جب جمع کرتے ہیں نا، یہ بہترین گھر تب بنتا ہے جب اس میں جلال ہو اور اس میں جمال ہو۔ اب معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ جس میں جمال ہے اسے جلال کی طرف بھیجنا چاہ رہا ہے، اور جس مرد میں جلال ہونا چاہیے اسے جمال کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ مرد کو عورت بناؤ، عورت کو مرد بناؤ۔ لفظ مساوات جو استعمال کیا جاتا ہے نا، مرد اور عورت برابر ہیں، بعض ہمارے مولوی بھی استعمال کر جاتے ہیں، یہ سب سے غلط لفظ ہے۔ اگر آپ برابری کے بیس پر آئیں گے تو پھر عدالت الہی کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ تبھی مولا علی نے عدالت کی تعریف میں اور ڈیفینیشن میں یہ نہیں کہا کہ عدالت الہی کا مطلب یہ خدا بندوں میں برابری کا فیصلہ کرتا ہے، قطعاً نہیں کہا کہ مولا عدالت الہی کا مطلب کیا کہ وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھو جہاں رکھنے کی قابلیت ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شک۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ آپ کبھی نہیں بول سکتے اللہ نے ہم سب کو برابری کے اعتبار سے خلق کیا ہے، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا بڑا، کوئی کالا، کوئی سفید، بولے گا خدا یہ کیسا انصاف ہے؟ ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، امام نے کس نگاہ سے نہیں دیکھو، جسمانی اعتبار سے کوئی برابر نہیں ہے، ہاں روح کے اعتبار سے ہر چیز کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کی صلاحیت تھی۔ بنو امیہ اکثر اعتراض کرتے تھے امامت بھی بنو ہاشم میں، نبوت بھی بنو ہاشم میں، سب کچھ ہمیں کیا ملا؟ مولا کہتے تھے اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے جہاں سمجھتا ہے وہیں رکھتا ہے۔ حسین علی کو قابل سمجھا، میرے وجود میں ظرف تھا، اس نے مجھے امام بنایا۔ اگر تیرے اندر ظرفیت ہوتی خدا تجھے بنا دیتا۔ فرق انسان اور کئی جوان کہتے ہیں مولانا ملائکوں میں، ملائک آج کی لینگویج میں بڑا سمجھانا آسان ہے۔ ملائک سمجھو کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر وہی کرتا ہے جو اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اسے بتا یہاں کلک کرو تو یہ آئے، نیو فولڈر بنانا ہے تو یہاں کلک کرو یہ آئے، کاپی پیسٹ کرنا ہے، وہ ایک بھی انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ ملائک کمپیوٹرز کی طرح ہے، اللہ نے جو پروگرامنگ کر دی وہ کرتے جاتے ہیں۔ تبھی اللہ نے کہا کہ مقابلہ کرو نا آدم کا، کہ خدایا ہمارے پاس تو لوئی اللہ ما علمتنا، جو تو نے دیا ہے وہی ہے۔ تبھی آدم کو کہا انبئونی، اے آدم اسے سکھاؤ، ان کو پڑھاؤ۔ انسان استاد الملائکہ ہے۔ جب آدم ملائکوں کے استاد ہو سکتے ہیں تو علی جبرائیل کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تو قرآن ہے نا، انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں سکھاؤ جو میں نے تجھے سکھایا۔ ملائک جو ہیں وہی ہیں، جو جبرائیل ہے وہی ہیں، میکائیل جہاں ہے وہی ہے۔ انسان کے اندر ایک خوبی ہے، اس کے اندر رشد کی صفت ہے،
یہ آج خاک ہے کل سونا بن سکتا ہے، یہ آج فرشی ہے چاہے تو عرشی بن سکتا ہے، یہ ملائکوں سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ یہ کوالٹی اللہ نے اسے دی ہے، لیکن یہ کوالٹی کب ہوگی؟ جب وہی کرے گا جو خدا نے کہا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کوئی ہو اسے سکھانے والا، کوئی ہو اسے بتانے والا، کوئی ایسا ہو جس کا ربط پروردگار عالم سے ہو۔ آج کا جوان کن کے پاس جا رہا ہے؟ سائیکٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے، پولیٹیشنز کے پاس جا رہا ہے، ٹی وی سے بتا رہی ہے کیا کرنا ہے۔ جب انسان پست ہوتا ہے نا، جو اپنی بناوٹ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر مرد مرد نہیں رہنا چاہتا، عورت عورت نہیں رہنا چاہتی۔ یہ تو کمال خداوندی ہے، خدا نے اپنی جمال کی صفات کا مظہر عورت کو بنایا، جلال کی صفات کا مظہر مرد کو بنایا۔ تبھی آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑے سے بڑے ظالم بھی گزرے ہوں گے، ان میں جلال والی صفات ہیں نا۔ اب اس کو عقل کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کوئی ہٹلر بنا، کوئی فرعون بنا، کوئی قارون بنا۔ کوئی عورت آپ کو نظر آتی ہے ہٹلر جیسی؟ عورتیں جمال کی صفات میں آپ کو نظر آتی، مرد جلال کی صفت میں۔ ملک کے فتوحات ہوں، وہ جنگی فوجی ہوں، وہ سارے مرد ہیں۔ اب عورت مقابلہ کرنے نکلے کہ اللہ نے اگر مرد کا جسم ایسا بنایا ہے تو میں نہیں ہو سکتا۔ مرد کے اندر ایک مضبوطی اللہ نے رکھی ہے، عورت کے اندر وہ نہیں ہے۔ عورت میں اللہ نے جذبات کو رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ جو دنیا کی سب سے بڑی مشین، جس کی پرورش ان دونوں نے کرنی ہے، ماں نے اور باپ نے، اس کے اندر جمال خداوندی ہونا چاہیے، اس کے اندر جلال خداوندی ہونا چاہیے۔ کسی گھر کا بڑا باپ جو گھر کا ستون کہلاتا ہے، اگر وہ ڈرپوک مزاج ہو، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ہمت والا نہ ہو، اگر وہ جذبے والا نہ ہو، اگر وہ طاقت و غیرت والا نہ ہو، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ گھر کامیاب رہتا ہے جس کا سربراہ علی جیسا ہو، جس کے سربراہ حسن و حسین جیسے ہو، وہ گھر کامیاب رہتے ہیں۔ تو ان صفات کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور یہ دونوں صفات اگر ایک وجود میں آتی ہیں، عورت اور مرد، اب بچہ جب ان صفات کے سائے میں بڑا ہوتا ہے تب جا کے یہ علی اکبر بنتا ہے، تب جا کے یہ عباس بنتا ہے۔ لیکن ان معاشروں میں کیا ہوا؟ یہ بگاڑ پیدا ہوا۔ جب صحیح تربیت نہیں ہوئی، جب لوگوں نے سمجھا نہیں کہ اصل فلاح و بہبود کیا ہے، کس چیز میں میری کامیابی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہادی کا قاتل بنا۔ تبھی پروردگار عالم نے کہا کہ ہاں میں بشیر بھی ہوں، میں نذیر بھی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو میری زیادہ بشارتیں سن کے گمراہ ہو جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو ممبر سے سب سے زیادہ ڈرانے والی باتیں سن کے بھی گمراہ ہو جاؤ۔ ان دونوں کو ہم پلہ رکھنا۔ اگر نیکیاں کرو گے تو میں اجر بھی دیتا ہوں، اور اگر برائیاں کرو گے تو میری سزا بھی ملتی ہے۔ کسی برادر اہل سنت کو میں نے یہ واقعہ سنایا، میں نے کہا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا پھر وہ نظریہ کہاں گیا؟ میں نے کہا اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 10 15 20 بندوں کے نام بتا دے اور بولے کہ سارے کے سارے کیا ہیں، اب جو بھی کریں جنتی ہیں۔ ہاں، یہ واقعہ لکھا ہے جناب سعد بن معاذ کا، نبی کا صحابی ہے۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تو رسول خدا ننگے پاؤں اس کے جنازے میں پیدل چلے، جنگ خندق میں زخمی ہوئے، بعد میں دفن کر دیے گئے۔ رسول نے جنازہ قبر میں اتارا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کے جنازے میں اتنا احترام، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، کہ 70,000 ملائک اس کے جنازے میں ہیں۔ صحابی ہے، اتنا بڑا مقام، اتنی یہ بشارت دے رہے ہیں نا اس کے مقام کی، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ماں نے جب یہ عالم دیکھا تو ماں خوشی کے عالم میں، مہلا مہلا یا سعد، مبارک ہوئے سعد تجھے، 70,000 ملائک تیرے جنازے میں، نبی ننگے پاؤں چلے، کیا مبارک ہو، جنت تجھے مبارک ہو۔ نبی نے کہا خاموش، جنت کا فیصلہ خدا کرے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت دے، یقیناً جنتی ہے، لیکن اسے یہ بتایا ابھی ابھی تیرے بیٹے پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ فشار قبر۔ یا رسول اللہ جس کے جنازے میں، مطلب شہید ہو کر دنیا سے گیا نا، زخمی ہوا اور زخمی حالت میں کچھ عرصہ زندہ رہا، اس کے بعد روح قبض ہو گئی۔
100% نہیں 1000% یہ بندہ جنتی ہے جس کے جنازے ملائکہ نبی نے قبر میں اتارا، لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ اللہ کا حساب و کتاب بھی تو ہے نا۔ یہ عبرت کے لیے کافی ہے واقعہ، سنیے گا کہ یا رسول اللہ کیوں فشار قبر تھا؟ بھی تھوڑی دیر کے لیے نبی نے ایک چھڑی رکھی وہاں پہ، ایک ٹہنی رکھی کہ جیسے یہ خشک ہو جائے گی تو فشار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہوا تو صحیح کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں تھوڑا اچھا نہیں تھا۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں اچھا نہ ہو، اتنا بڑا مقام، ہزاروں کی تعداد میں ملائک جنازے میں، نبی قبر میں اتارے ہیں، پھر بھی فشار قبر سے نہ بچا۔ اب یہاں پہ فیصلہ کرو نبی کی بیٹی کے لیے، اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ اگر کوئی برا کرے کتنا بھی اچھا ہو، اللہ کہتا ہے میرا حساب و کتاب بڑا کڑا ہے۔ یہ تو دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے بھی نا، ہمیں بھی بعض اوقات یہ سنایا جاتا ہے بھائی گھر میں اخلاق صحیح رکھو، بھائی کے ساتھ اخلاق صحیح رکھو، محلے میں اخلاق صحیح رکھو، بد دہنی نہ کرو، گالیاں نہ دو، کسی کی برائی نہ کرو۔ کہتے ہیں مولانا علی وارث ہیں، وہ تو ہم نے شعر و شاعری تو یاد کی ہوئی ہے بعض پنجاب کے شاعروں کی، بس قبر میں اتریں گے اور ملائکوں کو تم بھگا دیں گے، دوڑیں لگ جائیں گی، یا علی کا نعرہ ماریں گے تو۔ کہتے ہیں 2 پٹھان مر گئے اور قبر میں اٹھایا گیا، ایک سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کوثر۔ اس نے کہا کہ اپنا قرآن مجید کی ایک سورہ ہے اس کا نام اس نے لیا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے سورہ اخلاص کہا میرا نام اخلاص خان ہے۔ تو کہا سناؤ سورہ اخلاص۔ اس نے سنا دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد۔ کہا آپ پاس ہو گئے، آپ چلے جائیے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یاسین خان۔ لطیفہ ہے لیکن اس میں بھی ایک عبرت ہے۔ اب کہتے ہیں جیسے کا یاسین، ذہن میں سوچ رہا تھا، اس نے کہا اخلاص، تو سورہ اخلاص سنانی پڑی، مجھے کہا یاسین۔ اب مجھے ہی بولیں گے کہ آپ یاسین سناؤ، ویسے تو پوری صورت آتی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا ملائک کو چکمہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا نام یاسین پر پیار سے کوثر بلاتے تھے۔ یہ بعض اوقات ہماری سوچ یہ ہے کہ میں نے اتنا ماتم کیا، میں نے اتنی مجلسیں سنی اور بس نعرہ ماروں گا اور بس سیدھا سادہ حساب ہے اور سیدھا ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ واللہ ایسا نہیں ہے۔ مولا علی کی حکومت کا زمانہ پڑھو، طلحہ و زبیر ملنے آتے ہیں، وہ قمبر تھے یا کوئی بھی مولا کے غلام تھے، علی سے کو ملنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا جا کر پوچھو ذاتی کام ہے یا سرکاری؟ علی ہے، عدالت علی۔ تعجب سے یہ کیسا سوال ہے، ذاتی کام ہے سرکاری؟ علی پوچھ رہے ہیں۔ کہ نہیں آپس کی گپ شپ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اندر آئے، امام نے کہا قمبر وہ دوسرا دیا لاؤ۔ یہ واقعات سننے میں آتے ہیں پر سوچو تو صحیح طرح امام کی عدالت کتنی سخت ہے۔ جو دیا جل رہا تھا اسے بجھاتے ہیں، دوسرے دیے کو جلاتے ہیں۔ یہ منظر دونوں دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ اسے یہ جل رہا تھا، جلنے دیتے۔ کہ کیسے جلنے دیتا؟ اس کا تیل بیت المال کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، اور جو دیا میں نے منگوایا ہے وہ علی نے اپنی ذاتی پیسوں سے خرچا ہے، جبکہ تو نے خود کہا باتیں آپس کی ہیں، سرکاری نہیں ہے۔ اور یہاں سرکاری گاڑی ملے، پورا پیٹرول خاندان پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور توقع ہے کہ ہم عدالت امام زمانہ میں مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ جو ہم نے کھڑکیاں کھولی ہیں نا اپنے لیے، تو آپ کا جو مخالف ہے نا وہ بھی بڑی کھڑکیاں کھول دیتا ہے اپنے لیے۔ آپ اماموں کے کہنوں پہ جنت جاؤ گے، ہم خلفاء کے پیچھے لگ کے جنت میں چلے جائیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو ماجرا ہی کچھ اور ہوگا۔ حق پر تھے اس کا انعام ملے گا، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی سزا بھی پروردگار عالم دے گا۔ جب ایک عام سا صحابی اپنی بیوی کے ساتھ، صحابی ہے، اخلاق سے بات نہ کرے، خدا سزا دے رہا ہے۔
اور اگر کوئی نبی کی بیٹی کی پسلیاں توڑے، میں تو بعض جوانوں کو کہتا ہوں شہادت کے واقعے کو بھی آپ ذرا چھوڑ دیجئے، لیکن دربار کا واقعہ تو سامنے نا، اس پہ تو مناظرہ بھی ہو سکتا ہے، تحقیق بھی ہو سکتی ہے۔ اس واقعے پہ چلو بولتے ہیں کہ وہ کتابیں ہیں یا ریفرنسز ہیں، جو بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دربار میں جانا، حق مانگنا، نہ دینا اور ہے، کسی کو جھٹلانا۔ سندھ کے گاؤں کا بیچارہ دیہاتی تھا، ہم نے پوچھا آپ شیعہ کیوں بنے؟ کہا میں بس مولوی سے ایک سوال کرنے گیا تھا کہ نبی کی بیٹی گئیں، حق ملا کہ نہیں؟ کہا اس نے بڑی باتیں کی، یہ حدیث تھی، یہ کہا نہیں وہ سب چھوڑ دو، مجھے اتنا بتاؤ مانگنے گئی تھیں، خالی ہاتھ آئیں یا کچھ لے کر آئیں؟ کہ شرم سے اس کا سر جھک گیا، اس نے کہا نہیں خالی ہاتھ آئیں۔ کہ اگر میرے پاس نبی کی بیٹی نہیں، اس کے بچوں میں سے بھی کوئی سید آ جاتا نا اور مانگنے آتا، میں ایسے ہی دے دیتا۔ پوری امت دیکھتی رہی اور کھڑی رہی، انہوں نے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ یا قبلہ اس دن کے بعد میں سیدہ کے گھر کی طرف آ گیا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ بی بی کی وجہ سے مکتب اہل بیت میں آئے، کیونکہ اگر علی کی ولایت کے دفاع میں کوئی ٹھوس آپ کو واقعہ ملتا ہے نا، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ کیونکہ صرف دربار میں جانا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں بھائی آپ شیعوں کی باتیں تاریخ اٹھائیے، ایک ایک انصار اور مہاجر کے گھر گئی ہیں، اونٹنی پہ بیٹھ کر خود کہا کہ علی میں جاؤں گی، ایک ایک انصار کی دروازوں پہ دستک دیے، ان کی عورتوں کو بولا کہ اپنے شوہروں سے پوچھو کہ میرے بابا کہہ کر نہیں گئے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مجھے تو میرا حق نہیں دیا، علی کو بھی نہیں دیا۔ اتنی محبت اپنے مولا سے اور اپنے آقا سے۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنا کہ مولا گھر جاتے تھے، فرماتی تھی علی میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ تجھے اب سلام بھی نہیں کرتے، صرف کچھ دامادوں کا احترام تو واجب نہیں ہے نا، علی بھی تو داماد رسول ہے، یہ غیرت علی پہ کیوں نہیں آتی مسلمان کو؟ مولا نے فرمایا کہ سیدہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں، علی کے سلام کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ دل علی پہ جو گزری، اگر صرف وہ حال آپ پڑھ لیں کہ رات کے اندھیروں میں کنویں میں سر ڈال کے پوری پوری رات مولا روتے تھے۔ کہ منقول ہے شاید جناب آوازر سے، کہتے جب مسجد میں مولا کھڑے تھے، کسی گھر سے کنیز دوڑی دوڑی آئی اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ بی بی کے آخری وقت کی سانسیں چل رہی ہیں اور بلاوا ہے کہ علی جلدی گھر آئیں۔ یہ علی ہیں فاتح خیبر، فاتح خندق، جو میدان میں جب بھی قدم جما کے کھڑے ہوئے، علی کے قدم کبھی لڑکھڑائے نہیں۔ اتنی طاقت کے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا گیا، لیکن مولا کے صحابی کہتے ہیں سنا نا علی جیسے کھڑے تھے نا ویسے زمین پہ گر پڑے۔ کہتے صحابیوں نے کاندھے پہ سہارا دیا، علی سے چلا نہیں جا رہا تھا، بس اتنا سنا کہ سیدہ تھوڑی دیر کی مہمان، یا علی جلدی گھر آئیے۔ ذرہ برابر مولا سے برداشت نہیں ہوتا تھا بی بی کی تکلیف۔ بلال آئے، بی بی نے خواہش کی کہ بلال اذان دو، کہا کہ بی بی میں نے رسول کے جانے کے بعد اذان دینا چھوڑ دی ہے۔ پھر آقا رسول میں بعض اب یہ بھی اختلافی ہے، بلال کو اذان دینے نہیں دی گئی، بہرحال کافی عرصے سے بلال مؤذن نہ رہے۔ کہا کہ میری خواہش ہے بلال، بابا کے جانے کے بعد میں نے تیری اذان کی آواز نہیں سنی،
جب تو اذان دیتا ہے مجھے بابا کا زمانہ یاد آتا ہے. آپ کے محلے کا کوئی عزت دار انسان ہو نا، لیکن اس کا باپ دنیا سے چلا جائے، پھر محلہ اس کی عزت نہ کرے، کوئی پوچھنے بھی نہ جائے. وہ روئے تو محلے والے بولے آپ روئیے نہیں، آپ کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. سیدہ کا حکم تھا، بلال اذان دینے چلے گئے. کہتے ہیں صدا بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر. فضا کہتی ہے بی بی نے رونا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، روتی رہیں. لیکن کہ جیسے بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتی رونے میں اضافہ ہوا. اتنا روئی کہ علی ڈر گئے کہیں بی بی کی روح پرواز نہ کر جائے. کہتے ہیں ابھی اذان ہو رہی تھی، دوڑے دوڑے مولا مسجد میں گئے گا بلال اذان کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو تو یہاں اذان مکمل کرے یا حسنین کی اماں کی روح پرواز ہو جائے. تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہم ہر مصیبت برداشت کر لیتے، لیکن اپنی دادی زہرا کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. لوگوں کے مرنے کے بعد واقعات ہیں، روح بدن سے نکل گئی، اپنے بھائی کے خواب میں آیا، بھائی بڑا گنہگار تھا. کہ بخشش کیسے ہوئی؟ کہ جب جنازہ مولا رضا کی زری کے پاس گیا، ایک بزرگ نے کہا کہ مولا کو یہ واسطہ دو، یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتے. حدیث کے جملے ہیں میرے مولا رضا کی عائشیوں، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں بار بار ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کر. یہ بھی ادب کا تقاضا ہے. ہلکی پھلکی بیماری اور پریشانیوں کے لیے اتنے سخت واسطے اہل بیت کو نہ دیا کر. ہم تو واسطہ دے دیتے پر اللہ جانے وہ امام کتنی دیر تک روتا ہوگا. کہتا ہے اور کچھ نہیں میرے بھائی، میں مولا کے قدموں میں گرا، بس ایک واسطہ دیا مولا، اس آگ بھرے دروازے کے پیچھے بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں. ایک اور مومن جس کی روح کو واپس اس کے بدن میں پلٹایا گیا، وہ کہتا ہے امام رضا سے التجا کی، کہا نہیں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسے مرنا ہے. امام زمانہ سے التجا کی کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. کہتا ہے ان اماموں کے بیچ میں امام حسین کھڑے تھے. میرے مرحوم باپ سے ان کی روح بھی کھڑی تھی. تو امام حسین نے کہا کہ جب فیصلہ ہو چکا ہے یہ واپس کیوں جانا چاہتا ہے؟ تو اس جوان نے کہا مولا مجھے مسئلہ نہیں، میں یہیں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا. کہتے اس عالم برزخ سے امام حسین نے جب زمین کی طرف دیکھا تو میری ماں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی. کہ جب ماں کا نام سنانا تو امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی. ماؤں سے آپ بھی پیار کرتے ہیں، ماؤں سے اہل بیت بھی پیار کرتے تھے، لیکن ماں اگر فاطمہ جیسی ہو. اس مصیبت بھرے واقعے میں جو امام سب سے زیادہ روئے ان کا نام امام حسن ہے. ایک ذاکر کے خواب میں فرمایا ذاکر تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے، میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں سب پڑھتا ہوں، آپ کے جنازے پہ تیر لگے، 2 مرتبہ کفن ہوا، خون کی الٹیاں کی، جگر کے ٹکڑے ہو گئے. کہ یہ سب میری مصیبتیں، اصل مصیبت پڑھا کر میرے شیعوں کے لیے. مولا اور کون سی مصیبت میں نے تو کتابوں میں نہیں پڑھی. کہ میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے. کہ حسین بہت چھوٹے تھے، میں بڑا تھا. کہ کسی ظالم نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا.
میں فریادیں کر کے کہہ رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے. میں نے ایک جملہ کہا تھا جعفر طیار میں نے کہا کسی جوان کو صرف حسن کی مصیبت سمجھانے کے لیے میں نے کہا اگر کسی بند گلی میں جوان تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے، جوان نے روتے ہوئے کہا مولانا دعا کریں اللہ اس دن موت دے دے، لیکن یہ منظر مجھے نہ دکھائے. میں نے کہا اب تصور کر حسن پہ کیا گزری ہوگی. دلوں کو کربلا لے کر چلے، پرسا دیں امام حسین کو، ان کی یتیمی کا پرسا، اور بی بی سے التجا کریں کہ بی بی ہم سب کے حق میں دعا کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب. میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو حسین مولا کی یتیمی پہ، مولا حسین آپ بھی یتیم ہوئے، اماں کی ٹوٹی پسلیاں دیکھے، اپنے گھر کا جلتا ہوا دروازہ دیکھا، آپ بھی تقریباً 4 برس کے تھے. کربلا میں سکینہ بھی یتیم ہوئے، آپ نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، اس ننھی سی بچی نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، آپ نے علی کے ہاتھوں میں رسیوں کو بندھے ہوئے دیکھا، بچی نے سجاد کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں دیکھے، لیکن مولا کہاں آپ کی یتیمی، کہاں سکینہ کی یتیمی،
مولا کسی نے آپ کو تماچے تولے مور، لیکن جب سکینہ یتیم ہوئے کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی تادیانا مارتا تھا۔ مولا جب آپ یتیم ہوئے علی نے سینے سے لگایا، حسن نے سینے سے لگایا، لیکن یہ بچی کوئی سینہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب سینہ ملا تو باپ کے سینے پہ کیسے سوتے، سینہ تیروں سے چھلے تھا، سینہ تلواروں سے بھرا تھا۔ رو کر کہنے لگی بابا میں اپنا سینہ رکھوں تو کیسے رکھوں؟ مولا کہا آپ کی یتیمی کا سکینہ کی یتیمی، مولا خوش نصیب ہے آپ نے سیدہ کا کفن تو دیکھا، بچی کو بابا کا کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ کفن دے کر بی بی کا نورانی جسد گھر کے صحن میں رکھا، حسن آگے بڑھے اماں کے قدموں سے لپٹ گئے، بی بی زینب آگے بڑھی ماں کا ماتھا چومنے لگے، ام کلثوم آگے بڑھے اماں سے لپٹ گئے۔ لیکن روایت کے جملے گئے، ایک بچہ تھا جو گھر کی دیوار کے کونے میں بیٹھا تھا، سر گھٹنوں میں ڈال کے زار و قطار رو رہا تھا۔ علی نے کہا حسین آگے بڑھو، اماں سے خدا حافظ کرو، آج کے بعد اماں کا دیدار نہیں ہوگا۔ لیکن اس بچے نے رو رو کے کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائے گے تب تک میں نہیں ہوگا۔ عرش الہی پہ کوہرام بپا تھا، جبرائیل نازل ہوئے، علی حسین کو آگے بڑھو، لیکن روایت کے جملے ہیں یہ بچہ آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ بند کفن کھلے، دو ہاتھ باہر آئے، آجا میرے لال حسین، آجا میرے کربلا کے پیاس حسین۔ یا بچہ ماں سے لپٹا، ملائکوں کی آواز بلند، علی حسین کو ہٹا لے، عرش خدا پہ کوہرام بپا ہے۔ علی نے حسین کو جدا کیا، لیکن کربلا میں ایک بچے بابا کے سینے پہ لیٹی تھی، کسی نے جدا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، بچی کو بالوں سے اٹھایا، اتنے زور سے تماچے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے حسین اور سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، حجت خدا امام زمانہ کا ظہور فرما،
ہم سب کو مولا کے آباد و انصار میں شریک فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین مجلس کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، مومنین و مسلمین میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، ہم سب کو نور وحدانیت عطا فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ السلام